إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. محترم ناظرین، آپ سب کا خیر مقدم ہے اس سلسلے دروس میں کہ جس کا عنوان ہے عقائد. اس سے قبل کہ اصل درس کی بحث کا آغاز کیا جائے، ضروری ہے کچھ باتیں مقدمتاً آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ جو ذہنیت ہے اور جو کلیت ہے اس پورے سلسلے کی وہ آپ کے سامنے آ جائے. جیسا کہ آپ کو کم و بیش معلوم ہے، امام صادق آن لائن مدرسہ اس کی ایک خاص پیشکش ہے اور اس پروگرام کا نام رکھا گیا ہے پری حوزہ پروگرام. یعنی حوزے میں آنے سے پہلے جو دروس حوزے میں رائج ہیں، جو سنتی طریقے سے اور جو اصلی کتابیں رائج ہیں اور جو عناوین درس کے رائج ہیں، ان کے بارے میں ان حضرات کو، ان لوگوں کو کہ جو حوزوی علوم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سلسلہ رکھا گیا ہے. لہٰذا اب اس عنوان اور اس ذہن کو آپ اس عنوان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس ذہنیت کے ساتھ ہم اس درس کو شروع کریں گے، اور یہ ذہن میں رہے کہ ہم یہاں پر عقائد کی بحث کو بہت زیادہ مفصل طریقے سے، بہت زیادہ تفصیل میں اور دقیق طریقے سے گفتگو اس پر نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری بحث مقدماتی ہے، گفتگو مقدماتی ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کسی مرحلے پر آپ کے یہ ذہن میں آئے کہ یہاں پر تھوڑی گفتگو اور ہونا چاہیے تھی، تو ممکن ہے کہ گفتگو اور کی جا سکے، اور یقیناً امکان رہتا ہے اس چیز کا کہ زیادہ گفتگو کی جائے. لیکن کیونکہ میں نے عرض کیا یہ مقدماتی گفتگو ہے اور بہت ڈیپتھ میں جا کر، بہت عمق میں جا کر اور دقیق مباحث کو اور مطالب کو آپ کے سامنے استدلال کو بیان نہیں کرنا ہے، لہٰذا مختصر طور پر اور کلیات جو ہیں علم عقائد کی اس کو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے. پروردگار عالم کا شکر ہے اور جناب معصومہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں قم میں ہم یہاں ہیں اور دعا کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں جائے معصومہ کا اور پروردگار عالم کا کہ اس نے یہ توفیق ہم کو عطا کی کہ ہم اہل بیت کے معارف، دین کے معارف، اسلام کے معارف کو سیکھیں اور ہم اور آپ بیٹھ کر اس کا مباحثہ کریں، گفتگو کریں اس کے اوپر. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور وہ بھی علوم دین کو حاصل کرے تاکہ اس کی معرفت میں اضافہ ہو. میں یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور کچھ مقدماتی باتیں آپ کے سامنے اس علم کے عنوان سے، علم عقائد کے عنوان سے پیش کرنا ہے. توجہ فرمائیے گا اس چیز کی طرف کہ جب سے انسان نے زمین پر قدم رکھا اس وقت سے بحث عقائد کی گفتگو، عقیدے کی گفتگو کا آغاز ہو گیا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جدید علم ہو، ایسا نہیں ہے کہ عقائد کوئی نیا نوپا علم ہو، نہیں، بلکہ یہ بہت قدیم الایام سے اور اس زمانے سے جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا، کام کرنا شروع کیا، تب سے عقیدے کی بحث وجود میں آ گئی. انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، جب بھی کسی چیز کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اس کے تمام افعال، اس کا تمام کام کرنے کا طریقہ، تمام کام کرنے کا سلیقہ، اس کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے،
اس راز کو معرفت کہتے ہیں، عقیدہ کہتے ہیں، علم کہتے ہیں، یقین کہتے ہیں، جو بھی تعبیر انشاءاللہ ہم آئندہ ابھی آج ہی کے انشاءاللہ درس میں بیان کریں گے کہ مختلف اصطلاحات ہیں، مختلف الفاظ ہیں عقیدے کو بیان کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ انسان جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اگر انسان اختیار سے کام کر رہا ہے، اپنے مجبور نہیں ہے، اور انسان عقل مند ہے، عاقل ہے، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر انسان عاقل ہے تو یقیناً وہ جو بھی کام کرے گا اس کے پیچھے ایک حکمت ہوگی، اس کے پیچھے علم ہوگا، ایک یقین ہوگا، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ بہت سادے الفاظ میں شروع کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، تاکہ دھیرے دھیرے جو ہے ہم اور آپ انشاءاللہ اس گفتگو میں داخل ہوں۔ لہٰذا اب تمام انسان جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فکر ہے، کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے۔ جب انسان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو جو وجہ اور علت اور دلیل وہ لے کر آتا ہے وہ در حقیقت اپنے عقیدے اور فکر کو بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں کام اس لیے کیا۔ اور یاد رہے کہ ہماری گفتگو عاقل انسان سے ہے، جو اختیار کے ساتھ کام کر رہا ہو۔ ہاں، اب اگر کوئی سو رہا ہے اور سوتے وقت کسی نے کوئی کام انجام دے دیا، سوتے وقت کسی نے کوئی بات کہہ دی، نیند میں، غفلت میں، بے ہوشی کے عالم میں، تو یہ ہماری بحث سے باہر ہو جائے گی بات۔ یا کوئی انسان مجبوراً کوئی کام انجام دے رہا ہے تو یہ بھی ہماری گفتگو سے، عقائد کی گفتگو سے باہر ہو جائے گی بات۔ لیکن وہ انسان کہ جو عقل مند ہے، وہ انسان کہ جو درک رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے بعد کوئی عمل انجام دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس دلیل کی بنا پر میں نے یہ کام انجام دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ یہ ہے بہت سادہ الفاظ میں عقیدے کی بحث۔ لہٰذا کوئی نئی بحث نہیں ہے، پہلی چیز، اور ہمیشہ سے رہی ہے۔ لہٰذا اب آپ تصور کیجئے اس دنیا میں سینکڑوں انسان ہیں، لا تعداد انسان ہیں، لا تعداد انسان آئے اور آ کر چلے بھی گئے۔ اب ہر شخص کی ایک فکر ہے، ہر شخص کے پاس عقل سلیم ہے، ایک عقل ہے، اور وہ اپنی عقل کے حساب سے کچھ بنیادی اصول قائم کرتا ہے۔ ابھی فی الحال ہماری گفتگو یہ نہیں ہے کہ وہ اصول عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے یا کس طرح سے وہ عقائد کو قائم کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم پروردگار عالم نے توفیق دی تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ابھی بالکل بالکل آرام سے جو ہے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اتنے سارے انسان، اتنی ساری فکریں، سینکڑوں لا تعداد عقائد ہمارے سامنے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ جتنے انسان ہیں، جتنی عقلیں ہیں، جتنے مزاج ہیں، جتنی فکریں ہیں، اسی حساب سے انسان اپنے لیے اصول معین کرتا رہتا ہے زندگی بسر کرنے کے، فکر کرتا ہے زندگی بسر کرنے کے لیے۔ اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اس طرح سے کیوں بسر کیا اور اس طرح سے کیوں نہیں بسر کیا، تو وہ دلیل پیش کرتا ہے، جسے ہم اور آپ عقیدہ کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو عقائد کی گفتگو ہے، یہ جو پوری بحث آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائے گی، اس کو ہم کچھ نکات اور کچھ امپورٹنٹ اور اہم نکات کے تحت بیان کریں گے۔ یہ جو مقدمہ ہے، ممکن ہے کہ آج کا درس بھی مقدمات میں صرف ہو جائے اور شاید جو اگلا درس ہے وہ بھی مقدمات میں ہی صرف ہو جائے، لیکن دھیرے دھیرے ہم چاہتے ہیں کہ جو ذہنیت ہے وہ ایجاد ہو، بہت آرام سے، بہت اچھی طریقے سے۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ عقائد کی جو گفتگو ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ ذہن میں یہ تصور نہ آئے کہ یہ کوئی نئی گفتگو چھیڑی جا رہی ہے یا کوئی بہت مشکل بات کی جا رہی ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بہت آسان چیز ہے، ہم اور آپ کے اندر موجود ہے۔ صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ عقائد کے جس کے اوپر اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، اتنی گفتگو ہوتی ہے، اتنے مناظرے ہوتے ہیں، علماء بحث کرتے ہیں، مختلف ادیان وجود میں آ جاتے ہیں، مختلف مکاتب وجود میں آ جاتے ہیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر اتنے سارے بے شمار اور لا تعداد ادیان، مذاہب اور عقائد کے درمیان سے ہم کس طرح بہترین عقیدے کا انتخاب کریں، یہ ہمارا مقصد ہوگا انشاءاللہ تعالی
دلیلوں کے ذریعے، براہین کے ذریعے، عقلی دلائل، نقلی دلائل، تمام کے ذریعے انشاءاللہ ابھی بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ تو بہرحال کچھ امپورٹنٹ اور اہم نکات ہیں، ان کے تحت ہم اور آپ انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے، کسی بھی عنوان کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے دوسرے دروس میں بھی شرکت کی ہوگی، دوسری کلاسز میں بھی شرکت کی ہوگی، اور اس بات کو محسوس کیا ہوگا آپ نے کہ جب بھی کوئی درس شروع ہوتا ہے یا آپ جب بھی کوئی کتاب اٹھاتے ہیں تو کچھ مقدماتی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ مؤلف، رائٹر جو ہے وہ کچھ مقدماتی باتیں لکھتا ہے۔ اس مقدمے میں ضروری ہے، یا کسی درس کے لیے ضروری ہے، کسی بھی عنوان کے لیے ضروری ہے کہ اس علم کا موضوع بیان کیا جائے کہ کس چیز کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، کیا چیز مورد گفتگو واقع ہونے والی ہے۔ پھر دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس علم کی ایک اچھی تعریف پیش کی جائے، ڈیفینیشن پیش کی جائے، ڈیفائن کیا جائے کہ بھئی یہ علم کیا ہے، اس کے کیا اہم عناصر ہیں، اس کے اندر کیا اہم باتیں ہیں کہ جو ہم کو جس کے اوپر ہمیں توجہ رکھنا ہے، کن باتوں پہ ہمیں توجہ رکھنا ہے، یہ ہمیں تعریف بتائے گی۔ تعریف جامع ہو، تعریف معنی ہو، انشاءاللہ یہ ساری باتیں آئیں گی۔ پھر ایک اور اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بیان کریں کہ اس علم کی ضرورت کیا ہے، ضرورت اور اہمیت پر گفتگو ہو۔ لہٰذا انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ کچھ باتیں ہیں، اور پھر اس علم کی اصطلاحات، یہ چار اہم نکات انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا کریں گے، اس علم کی خاص اصطلاحات۔ لہٰذا اکثر یہ بات میں یہیں بیان کر دوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی خاص علم میں داخل ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں اور آپ نے کسی علم کو خاص طریقے سے حاصل کیا ہے، اور اس خاص سائنس میں، اس خاص علم میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ خاص ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، خاص اس کی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ اب ان خاص اصطلاحات کو سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ انسان اگر ان کو نہ سمجھے تو اصل بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ اس علم میں، مثال کے طور پر علم عقائد میں کچھ اصطلاحات اور کچھ ٹرمز اور کچھ کلمات استعمال ہوتے ہوں، بے عین ہی وہی کلمات کسی اور علم میں بھی استعمال ہوتے ہوں، لیکن علم عقائد میں کسی اور معنی میں ہے، فلاں علم میں کسی اور معنی میں ہے۔ لہٰذا جب انسان مناظرہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ اس علم کی اصطلاحات سے، اور خاص جو اس کی اصطلاحات ہیں، اس سے واقفیت ہو۔ علم عرفان ہے، علم فلسفہ ہے، علم کلام ہے، ادبیات عرب ہے، علم فقہ ہے، علم اصول ہے، یہ تمام حوزوی علوم ہیں کہ جن کے اندر ان کی خاص اصطلاحات ہیں، اور ان خاص اصطلاحات کو ایک طالب علم کے لیے جان لینا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص جو اس دانش کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اصطلاحات سے واقفیت حاصل کرے۔ لہٰذا ان اصطلاحات سے، ان تعریف سے اور ان چیزوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے اہم چیز اور سب سے پہلی چیز آج آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ یہ یاد رہے کہ مقدمات فی الحال چل رہے ہیں، اور ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے علم عقائد کی تعریف پیش کریں گے۔ عقائد کسے کہتے ہیں؟ علم عقائد کیا ہے؟ علم تو آپ کو معلوم ہے، سائنس، علوم، اس کی ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں۔ عقائد در حقیقت عقیدہ اور اعتقاد سے لیا گیا ہے، اور عقائد جو ہے وہ جمع ہے عقیدہ اور اعتقاد کا، صیغہ جمع ہے، اور خود عقیدہ اور اعتقاد جو ہے اس کا اصل لفظ عربی زبان میں عقد ہے۔ ممکن ہے آپ عقد کو مختلف طریقے سے آپ اس کو تعریف کر سکتے ہیں، ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ عقد کا معنی ہے باندھنا، یا مثال کے طور پر جس طرح ہم گرہ باندھتے ہیں کسی چیز میں، کسی رسی میں اس کو گرہ باندھتے ہیں، باندھنا، یا کسی چیز کو کسنا، یا معاہدہ کرنا، یا مضبوط وعدہ کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟
عقد کے معنی میں. لہٰذا اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے, بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے درمیان شادی ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ عقد نکاح ہوا. عقد نکاح, نکاح کا عقد یعنی نکاح کو محکم طریقے سے, مضبوط طریقے سے باندھ دیا گیا. یعنی ابھی تک یہ لڑکی اور یہ لڑکا آپس میں کوئی رشتہ نہیں رکھتے تھے, لیکن اب ان کو باندھ دیا گیا ہے, ایک مضبوط پاک رشتے میں باندھ دیا گیا ہے, یہ عقد ہو گیا. ٹھیک ہے, میرے خیال یہ انشاءاللہ ذہن میں رہے گی مثال. تو بس یہ ہے اس کی لغوی معنی اور لغوی اصطلاحات. دیکھیے میں نے عرض کیا, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, بہت ساری چیزیں اس کے اندر اور بھی آ سکتی ہیں, لیکن بس بات کو بالکل آسانی سے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. اب یہ جو ہم کہتے ہیں عقائد, یعنی عقائد دین کے ان اعتقادات اور مضبوط یقینی چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر انسان عمل پیرا ہوتا ہے. اگر عمل کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے اوپر عمل کرتا ہے. یعنی ہمارے وجود میں, ہمارے ذہن میں اور ہماری فکر میں جو عقائد موجود ہیں, جو حقیقتیں موجود ہیں, جو یقینیات موجود ہیں, اور ان کا ہمارے ساتھ ایک مضبوط رشتہ ہے, ایک مضبوط وعدہ ہے, اور یہ کس دیا گیا ہے ہمارے ساتھ, ہم نے اس کو اپنے ساتھ, اسے کہتے ہیں عقیدہ. یہ ہے عقائد. عقائد پلورل ہے, جمع ہے, اور عقیدہ یا اعتقاد سنگولر ہے, مفرد ہے. لہٰذا یہ معنی لغوی ہو گیا اور اصطلاحی معنی ہو گیا. اب جو اصل تعریف ہے اس علم کی وہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے دو تعریفیں پیش کروں گا. ایک تعریف پیش کروں گا تاکہ ذہن آمادہ ہو جائے, مختصر تعریف ہے, اور ایک تھوڑی سی تفصیلی تعریف ہے, پھر اس تفصیلی تعریف کی انشاءاللہ آپ کے سامنے توضیح پیش کریں گے. علم عقائد ایسا علم ہے کہ جس میں اعتقادات کے بارے میں بات ہوتی ہے. بہت سادہ اور شستہ زبان میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں. میں پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ علم عقائد ایسا علم ہے کہ جس میں اعتقادات کے بارے میں بات ہوتی ہے. لہٰذا ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, علم عقائد کے عنوان سے ہمارا درس کیا ہے؟ عقائد. تو ہم اور آپ یعنی اس درس میں کیا بات کرنے والے ہیں؟ ہم اور آپ بات کرنے والے ہیں اعتقادات کی, کہ جس میں اعتقادات کی بات ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تو علم عقائد ایسا علم ہے کہ جس میں اعتقادات کی بات ہوتی ہے. یہ ایک بہت مختصر سی تعریف. اب اگر ایک جامع تعریف, میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تعریف ڈیفینیشن جو ہے وہ جامع ہو اور معنی ہو. جامع معنی یعنی کیا؟ بہت مختصر سے, جامع اور معنی یعنی ایسی ڈیفینیشن ہو اور ایسی تعریف ہو کہ اس تعریف سے, اس ڈیفینیشن سے جب آپ کسی علم کی تعریف پیش کریں تو تمام وہ اہم نکات, تمام وہ اہم اور ظرافتیں اس تعریف میں آ جائیں, اور معنی ہو. معنی یعنی کیا؟ یعنی دیگر علوم سے اپنے آپ کو جدا کر سکے, متمایز کر سکے, الگ کر سکے. یعنی آپ اس طرح سے عقائد کی تعریف پیش کیجئے کہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ آپ عقائد پہ بیان کر رہے ہیں یا فقہ بیان کر رہے ہیں یا کوئی اور علم بیان کر رہے ہیں. تو جب تعریف بیان کی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ اہم نقطہ مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جامع ہو اور معنی ہو. جامع یعنی کیا؟ جامع یعنی تمام وہ عناصر جو اس علم میں اہم ہیں ان کو جمع کر لیا جائے اس تعریف میں, اور وہ تمام چیزیں جو غیر سے جدا کرتی ہیں, غیر علوم سے جدا کرتی ہیں, دوسرے علوم سے, دیگر علوم سے جدا کرتی ہیں, وہ بھی بیان ہو جائیں. اس تعریف کے اوپر توجہ فرمائیے گا, تھوڑی سی تفصیلی ہے. علم عقائد کیا ہے؟ ایسا علم ہے کہ جس میں دینی اعتقادات پر عقلی اور نقلی دلیلوں کی مدد سے بحث ہوتی ہے, اور انہی دلیلوں کی مدد سے دینی عقائد کی وضاحت اور ان کو ثابت کیا جاتا ہے تاکہ شبہات کے جوابات دیے جائیں اور دین کی دفاع کی جائے. یہ جو تعریف ہے, یہ تعریف علماء کی نگاہ میں جامع ہے اور معنی بھی ہے. اب آئیے دیکھیں اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں کہ جس کے اندر جو اس کو جامع اور معنی بناتا ہے. توجہ فرمائیے گا. میں نے عرض کیا کہ ایسا علم ہے, تو سب سے پہلے عقائد جو ہے وہ ایک علم ہے, یعنی ایک سسٹم ہے, یعنی اس کے اندر
اس کے اندر دلیلیں ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو دلیلوں کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، علم ہے۔ کس چیز کے بارے میں؟ جس میں دینی اعتقادات بیان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دین کے اعتقاد۔ ابھی ذہن میں بات رہے، ابھی ہم اسلام کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم کرسچینٹی کی بات نہیں کر رہے، مسیحیت کی، یہودیت کی، ہندوازم کی، زرتشت کی، ہم مختلف ابھی کسی علم کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم محض آپ کے سامنے عقائد کی تعریف پیش کر رہے ہیں۔ عقیدہ اور عقائد کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی مذہب کے عقائد ہوں، چونکہ ہم اور آپ یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اور آپ اپنا عقیدہ ثابت کر سکیں، دوسرے عقیدے کو اگر ہم نہیں مان رہے ہیں تو کیوں نہیں مان رہے وہ بھی بتا سکیں۔ تو فی الحال تو ہماری گفتگو یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کی تعریف پیش کر رہے ہیں یا کسی اور دین کی، نہ، ابھی ہم صرف عقیدے کو، کہ عقیدہ کیا ہے، اس کو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا ایسا علم ہے کہ جس میں دینی اعتقادات کی بات ہوتی ہے اور عقلی اور نقلی دلیلوں کے ذریعے سے بحث کی جاتی ہے۔ دیکھیے اب اس کے اندر کچھ اہم نکات ہیں۔ اہم نکات کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ بات بیان کر دی گئی کہ تعریف کے اندر موضوع کو بیان کر دیا، تعریف کے اندر موضوع کو بیان کر دیا کہ اس علم کا موضوع کیا ہے؟ دینی اعتقادات، یعنی دین سے وابستہ جو عقائد ہیں، جو اعتقادات ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ پھر ایک اہم نقطہ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو دین ہے یہ عقلی اور نقلی دلیلوں کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے، یعنی آپ اس علم میں آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں مثال دوں آپ کو، مثال کے طور پر ایک انجینئر ہے، تو ایک انجینئر کے لیے ایک اہم ترین اوزار جو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ کیا ہیں؟ سول انجینئر ہے، میکینیکل ہے، آپ اس کے لیے کیا اہم ترین افزار؟ آپ یہ کہیں گے اس کے ٹولز، خاص ٹولز ہوتے ہیں۔ آپ ایک انجینئر کو چمچہ، چھری، کانٹا نہیں دے سکتے، کیوں؟ چونکہ وہ اس کے کام کی چیز نہیں ہے۔ اس کو آپ اسکرو ڈرائیور دیجئے، پیچکس دیجئے، اس کو آپ اس طرح کی چیزیں دیجئے کہ جس سے وہ پیچ کس سکے، جس سے وہ کیل ٹھوک سکے، جس سے وہ کسی پیچ کو کس سکے، کھول سکے، اس کے لیے یہ ٹولز ہیں۔ آپ کسی باورچی کو لا کر ہتھوڑی دے دیجئے اور پیچ کس دے دیجئے تو یہ اس کے کام میں نہیں آئے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر پروفیشن اور ہر جسے کہا جائے صنعت کے خاص ٹولز اور ابزار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کس فیلڈ میں کس طریقے سے اس کے اندر آپ کی راہ و روش کیا ہونے والی ہے بیان کرنا ضروری ہے۔ تو ہم عقائد میں یہ بیان انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اور گفتگو کریں گے کہ یہ بیان کیا جو جا رہا ہے کہ عقلی اور نقلی، تو یہ در حقیقت ہم کو دوسرے ادیان سے جدا کر رہی ہے، یہ بات انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ عقلی اور نقلی تو ہم نے یہاں بیان کیا کہ ہمارا ٹول اور ہمارے ابزار اور ہمارے آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم سنی سنائی باتوں پر گفتگو نہیں کریں گے، ہم زبردستی والی کوئی بات نہیں کریں گے، ہم ہڈ دھرمی والی کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم دینی اعتقادات کو عقلی اور نقلی ملاک کے اوپر، ان پیرامیٹرز کے اوپر ہم جو ہے ڈسکشن کریں گے، گفتگو کریں گے، بحث و مباحثہ کریں گے۔ لہٰذا کوئی بھی مناظرہ اب اگر اعتقادات کے بارے میں ہوگا، کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی کتاب، کوئی مقالہ، کوئی درس، تو اس کے اندر اہم ترین جز یہ ہے کہ دلیلیں جو ہونا چاہیے، دلیلیں عقلی اور نقلی ہونا چاہیے۔ دوسری اہم چیز کیا ہے کہ انہی دلیلوں کی مدد سے دینی عقائد کی وضاحت اور ان کو ثابت کیا جاتا ہے۔ یعنی اب علم عقائد میں اس کا ہدف بیان کیا جا رہا ہے، تو موضوع معین ہوا تعریف میں، اور طریقہ کار معین ہوا تعریف میں، میتھڈ کیا ہے آپ کا معین ہوا تعریف میں، ڈیفینیشن میں، اور اب ہدف اور مقصد بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ مقصد کیا ہے۔ کچھ اہم مقاصد ہیں علم عقائد کی، کیا ہیں؟ سب سے پہلا اہم مقصد یہ ہے کہ عقائد کی وضاحت کی جائے کہ ہم کس عقیدے کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا طرز تفکر کیا ہے، ہماری ذہن میں ہماری ذہنیت کیا ہے، ہمارے اعمال اور رفتار اور افعال کے پیچھے کون سی ایسی آئیڈیالوجی ہے،
کون سا ایسا تفکر ہے کہ جو ہم کو ان اعمال کی طرف لے کر جا رہا ہے. وضاحت کی جائے, ثابت کیا جائے, ان کو ثابت کیا جاتا ہے. کس طریقے سے ثابت کیا جائے گا؟ میں نے عرض کیا انہی دلیلوں, یعنی کیا انہی دلیلوں؟ یعنی اسی عقلی اور نقلی دلیلوں. میں بات بیان کر دوں یہیں پر, عقلی اور نقلی سے مراد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے بات جو ہے وہ ادھوری رہ گئی ہو, کوئی سوچ رہا ہو کہ یہ عقلی اور نقلی یعنی کیا؟ نقلی یعنی ڈپلیکیٹ نہ, عقلی یعنی وہ چیزیں جو ریشنل ہوں, عقل کی بنیاد پر دلیلیں دی جا رہی ہوں, خواہشات نفسانی نہ ہو اس کے اندر, ہٹ دھرمی نہ ہو اس کے اندر, بلکہ عقل کے ذریعے سے. یعنی عقل وہ چیز ہے کہ جو ہر انسان کے اندر موجود ہے, اور اگر آپ کوئی عقلی بات کریں گے اور سامنے والا عقل مند ہے تو وہ یقیناً سمجھ جائے گا اس بات کو. لہٰذا جو میتھڈ ہے وہ عقلی ہونا چاہیے, عقلی, ٹھیک, دلیلیں عقلی ہونا چاہیے, براہین ہونا چاہیے, صغرا کبرا ہونا چاہیے, ایسی دلیل ہونا چاہیے کہ جو ہر صاحب عقل, ہر صاحب فہم اور عقل مند کے سمجھ میں آ جائے. نقلی یعنی کیا؟ نقلی یعنی نقلی اوریجنل اور اصلی کے مقابلے میں نہیں ہے. نقلی یعنی وہ چیز جو نقل ہو کر آئی ہو, منقول ہو, منتقل ہوتی ہوئی آئی ہو. کیا چیزیں؟ یعنی روایات, یعنی آیات, یعنی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فرمودات, ارشادات. تو ہمارے پاس دو اہم سورس ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم عقائد ثابت کر سکیں, لوگوں کو سمجھا سکیں, وضاحت کر سکیں. کون سے دو اہم سورسز ہیں, کون سے دو اہم میتھڈز اور ٹولز ہیں ہمارے؟ سب سے پہلی چیز عقل ہے, دوسری چیز نقل ہے. نقل کے اندر بھی وحی ہے یعنی قرآن, اللہ کا کلام, اور روایات ہیں یعنی معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور فرمودات. آخر میں دو باتیں اور کہی گئی ہیں کہ جو دینی اعتقادات اور علم عقائد کے ہدف کو واضح کر رہی ہیں. کیا بات ہے؟ کہا گیا, میں ایک دفعہ پھر سے پوری تعریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایسا علم ہے کہ جس میں دینی اعتقادات پر عقلی اور نقلی دلیلوں کی مدد سے بحث ہوتی ہے, اور انہی دلیلوں کی مدد سے دینی عقائد کی وضاحت اور ان کو ثابت کیا جاتا ہے, تاکہ وضاحت اور ثابت کیا جاتا ہے تاکہ شبہات کے جوابات دیے جائیں اور دین کی دفاع کی جائے. ایک بہت اہم مقصد ہے, یہ بہت اہم بات ہے, ضرورت ہے, ہدف ہے. دین کی دفاع کی جائے, اور جو مخالفین, آپ کے عقیدے کے مخالف لوگ ہیں, مخالف جب ہم کہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضرورتاً کوئی لڑائی ہو, جھگڑا ہو, نہیں. مخالف یعنی جو اپوزٹ میں ہو, جو آپ کے عقیدے کی مخالفت میں ہو, یعنی اس کا نظریہ آپ سے تھوڑا سا ہٹ کر ہو, تو آپ اس کے شبہات, اس کے سوالات کے جواب دے سکیں اور اپنی بات کو واضح طور پر ثابت کر سکیں, بیان کر سکیں, اور اگر ضرورت پڑے تو آپ دفاع کر سکیں انہی دلیلوں کے ذریعے سے, انہی عقلی اور نقلی دلیلوں کے ذریعے سے آپ دفاع کر سکیں. ایک اور اہم بات, یہاں پر تعریف ختم ہو گئی, تو اس تعریف کو جامع کہا جاتا ہے اور مانع کہا جاتا ہے. ایک اور اہم نقطہ, بہت شاید لطیف نقطہ ہو یہاں پر, توجہ کے قابل ہے, کہ جب ہم کہتے ہیں عقلی دلیلیں اور نقلی دلیلیں, تو یہاں پر ایک امتیاز ہے, ایک کوالٹی ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم عقلی دلیلوں کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے اعتقادات کی جو یونیورسلٹی ہے, جو ہمارے عقیدوں کی وسعت ہے, اس کو پہنچاتا ہے. یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم صرف شیعہ عقائد کو مختلف اسلامی مذاہب میں پہچنوا سکیں, نہ, بلکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے حقیقی پیغام کو دوسرے ادیان تک پہنچائیں. دیکھیے, ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے مذہب. دین کے اندر بہت سارے مذاہب ہوتے ہیں, اسلام دین ہے, اس کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں, لیکن کرسچینٹی ایک دین ہے, ہندوازم ایک دین ہے, یہودیت ایک دین ہے, مسیحیت ایک دین ہے. اگر ہمیں ان ادیان سے گفتگو کرنا ہے اور اپنے عقائد کو بیان کرنا ہے تو ہم قرآن کو لے کر نہیں جا سکتے, ہم اہل بیت کی روایات کو لے کر نہیں ان کو ثابت کر سکتے. کیوں؟ چونکہ وہ نہ قرآن کو فی الحال مانتے ہیں, نہ اہل بیت کو مانتے ہیں. ہمیں عقلی بنیادوں کے اوپر ان سے گفتگو کرنا ہے, ان کو دلیلیں دینا ہے. لہٰذا عقائد کے اندر بہت ضروری ہے کہ عقل شامل ہو, تاکہ آپ دوسروں کو بھی جو ہے وہ
جو اسلام کے باہر ہیں, جو فی الحال قرآن اور اہل بیت کو نقل کو نہیں مانتے, ان کو بھی آپ بتا سکیں. اور نقل اس لیے کہ جو اسلام کے دائرے میں ہیں اور جو قرآن کو وحی پر اعتقاد رکھتے ہیں, اہل رسول اکرم کی احادیث اور روایات کو پر اعتقاد رکھتے ہیں, ان کو معتبر جانتے ہیں, ان کے لیے استدلال قائم کیا جا سکے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ ایک خاص بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. تو اب یہ دیکھیے کہ جو ہم لوگ اس بات کو بیان کر رہے ہیں, علم عقائد اور اس کی تعریف, تو ایک اور اہم یہاں پر نقطہ ہے کہ جو بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ علم عقائد, ہمارا درس کیا ہے؟ عقائد کا درس ہے. اکثر عقائد کو دوسرے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ درس عقائد ہے, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ درس اصول دین ہے, اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ درس علم کلام ہے. اب آپ یہ نہ سوچئے کہ بھئی یہ تین درس ہیں ایک ساتھ, نہیں, یہ 3 درس ایک ساتھ نہیں ہیں, بلکہ یہ 3 مختلف الفاظ ہیں. البتہ ان میں ہر جگہ ایک خاص ظرافت پائی جاتی ہے, لیکن مجموعی طور پر آپ اسی درس عقائد کو, علم عقائد کو علم کلام بھی کہہ سکتے ہیں, علم عقائد کو علم اصول دین بھی کہہ سکتے ہیں. علم کلام کیوں کہہ سکتے ہیں؟ علماء کرام نے اس کی 5-6 دلیلیں بیان کی ہیں کہ کیوں اس کو علم کلام کہتے ہیں عقائد کو. میں نے عرض کیا عقائد ہر دین میں پائے جاتے ہیں, ہر الہی دین میں عقائد پائے جاتے ہیں, لیکن علماء اسلام نے عقائد کو خاص طور پر علم کلام سے تعبیر کیا ہے. اور علم کلام 3 اہم جو ہے وہ وجوہات ہیں. بہت ساری وجوہات ہیں, میں نے عرض کیا, لیکن 3 اہم وجوہات آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ علم عقائد کو علم کلام بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ گزشتہ علماء نے علم عقائد کی جو مباحث ہیں, جو علم عقائد کی گفتگو ہے, بحثیں ہیں, ان کو اپنی کتابوں میں جب ذکر کیا تو جو چیپٹرز کا اور کتابوں کا نام رکھا تو انہوں نے اس طرح سے نام رکھا: الکلام فی التوحید, الکلام فی النبوہ, الکلام فی الامامہ. تو الکلام 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 کہہ کر یاد کیا, اس لیے اس کو علم کلام کہا جانے لگا. یہ ایک دلیل بیان کی جاتی ہے. دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ انسان عقائد کی بحث میں تکلم کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, مباحثہ کرتا ہے, جدل کرتا ہے, مناظرہ کرتا ہے, اور یہ سب کلام کی صورتیں ہیں. بول چال اور بولنے, کلام یعنی بولنا, کلام کی شکل ہے, لہٰذا اس کو علم کلام کہا جانے لگا. اور اس کو علم عقائد میں انسان گفتگو کرتا ہے, مناظرہ کرتا ہے, مباحثہ کرتا ہے. ہم اور آپ اس وقت گفتگو کریں, اس وقت تکلم کر رہے ہیں, کلام کر رہے ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے کلام کی, اتنا زیادہ اس میں گفتگو اور کلام ہونے لگا کہ اس بحث کو ہی علم کلام سے تعبیر کیا جانے لگا. تیسری اہم وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس علم میں دیگر اسلامی علوم کے مقابلے میں زیادہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور بات چیت ہوتی ہے, لہٰذا اس کو جو ہے علم کلام کہا جانے لگا. یعنی معمولاً جب آپ کسی مخالف کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کریں گے اور اپنے عقیدے کو ثابت کرنا چاہیں گے, اپنی بات کو رکھنا چاہیں گے, تو آپ گفتگو کریں گے, ڈیبیٹ کریں گے, مناظرہ ہوگا, مباحثہ ہوگا. تو یہ چیز زیادہ تر علم عقائد میں دیکھی گئی ہے. علم فقہ میں اتنی گفتگو مباحثہ نہیں دیکھا جاتا. ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے, لیکن مخالفین کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا. علم فلسفہ میں یا علم عرفان میں یا ادبیات عرب میں اتنی گفتگو نہیں ہوتی, بحث و مباحثہ نہیں ہوتا. اور زمانے گزشتہ میں یہ تمام چیزیں بہت زیادہ رائج تھیں, بہت زیادہ چیزیں جو یہ مناظرے اور اس طرح کی گفتگو رائج تھی, لہٰذا اس کو علم کلام کہا جانے لگا. دوسرا نام جو کہا جاتا ہے علم عقائد کو, علم اصول دین بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب ہم کہتے ہیں کسی دین کے اصول اور کسی دین کے اعتقادات, تو جب آپ کسی دین کے پرنسپلز, اصول اور اعتقادات کو بیان کر رہے ہیں, تو گویا جب آپ اس دین کے اعتقادات کو بیان کر رہے ہیں تو گویا اس کے اصول کو بھی بیان کر رہے ہیں, ہے نا. یعنی کن اصولوں کی بنا پر آپ نے فلاں کام کیا, کون سے اصول ایسے ہیں کہ جن کو فالو کر کے, جن کی اتباع کر کے آپ جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں. اس لیے ان تفکرات کو, ان
عقیدوں کو، ان یقینی چیزوں کو کہ جن کی بنا پر ہم آگے بڑھتے ہیں، اعمال انجام دیتے ہیں، انہیں اصول کہا جاتا ہے، اس لیے اصول دین بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کو بتائیں گے کہ اصول دین میں اور فروع دین میں فرق ہے۔ آج ہمارا وقت تمام ہوا، اور انشاءاللہ جو اگلا درس ہوگا اس میں یہی مقدمات کی جو 4 اہم مسائل تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اس پہ گفتگو ہوگی اور آپ کے سامنے بات بیان کی جائے گی۔ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ اس کو رجوع کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہو تو جو طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں اس کے ذریعے آپ سوالات اپنے پوچھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم